السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضر سعید آپ کے ساتھ انفول ٹاکس کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ ایک نیا گیسٹ موجود ہے، ڈاکٹر فیاض محمود۔ آج ہم سر سے بات کریں گے اس کے لائف کے جرنی کے حوالے سے، کہ اس نے اپنے لائف کے جرنی کہاں سے سٹارٹ کی۔ اور سر ماشاء اللہ ٹرینر ہے، ٹیچر ہے، اور انٹرنیشنل انسپائریشنل اسپیکر بھی ہے، اور کوچ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سر خود اپنی جو ہے تعریف بریفلی ناظرین کے ساتھ پیش کرے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو۔ میرے بارے میں یہی بتا سکتا ہوں، میرا نام ہے ڈاکٹر فیاض محمود، اور میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میر پور خاص سے ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی، وہیں میری ابتدائی تعلیم بھی ہوئی۔ وہیں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، وہاں اس زمانے میں ایک ہی سائنس کالج تھا۔ اس کے بعد لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں پورے سندھ میں صرف 2 میڈیکل کالج ہوتے تھے، تو ان میں سے وہ ایک تھا۔ اس کے بعد پریکٹس کا سلسلہ شروع کیا، میرپور خاص میں کی، پھر چند سال بعد میں کراچی منتقل ہو گیا، وہاں اپنا ہاسپٹل چلاتا رہا، اور پھر 1994 میں 26 سال پہلے میں وہاں سے امریکہ چلا آیا۔ تو یہ سفر میرا کچھ اس طرح سے ہے۔ اس دوران پھر ہزاروں قسم کے تجربات بھی ہوئے، سیکھنے کو بھی ملا، پڑھنے کو بھی ملا، اور بہت ساری چیزیں جس کا آگے چل کے بات کریں گے۔ جی سر، سب سے پہلے آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ سر آپ کوچ ہے، تو اس حوالے سے بتائیں مطلب کس ٹائپ کی آپ لوگوں کی کوچنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے سر۔ ایکچولی کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 90% لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کوچنگ ہوتی کیا ہے، اکثر و بیشتر کو غلط کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، اور بلکہ بہت سارے لوگ جو آج کل جسے دیکھو وہ کوچ بنا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کوچ ہوں، میں ٹرینر ہوں، میں کوچ ہوں، میں ٹرینر ہوں، لیکن وہ کوچ کی ڈیفینیشن سے واقف بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بڑا عام سی ٹرم ہے جو یوز کر لی جاتی ہے جسے دیکھو۔ لیکن کوچ وہ ہوتا ہے جس کو، جیسے آپ نے کہا نا کس قسم کے، کوچ کی کوئی قسم نہیں ہوتی، کوچ صرف کوچ ہوتا ہے۔ کوچ کا کام کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہونا نہیں ہوتا ہے، کوچ کا کام انسانی نفسیات کا ایکسپرٹ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو کوچ کرتے ہیں۔ ہم کسی خاص انڈسٹری یا خاص مخصوص شعبے میں نہیں جاتے کہ بھئی اکاؤنٹنگ کا بندہ ہے یا سائنٹسٹ ہے۔ یہ اصل میں کوچ ہوتا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں ٹریننگ، ٹیچنگ، مینٹورنگ، یہ سارے ایسے لفظ ہیں، کاؤنسلنگ، یہ سارے جو ہے وہ لوگ غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ یہ سب ایک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کاؤنسلر کا کام کوئی مختلف ہوتا ہے، مینٹور کا کام کچھ اور ہوتا ہے، ٹرینر کچھ اور کرتا ہے، ٹیچر کچھ اور کرتا ہے، کنسلٹنٹ کچھ اور کرتا ہے، اور کوچ کچھ نہیں کرتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ کوچ کا کام ہے صرف آپ کے اندر کا جو اصل انسان ہے اس کو باہر لائے، مطلب آپ کو خود اپنی علم کا اور اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، تو کوچ کا کام یہ ہوتا ہے آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کی طاقت کو باہر لائے آپ ہی کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوچنگ یہ ہوتی ہے، مثلا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی اس مسئلے کا حل ہوگا اس کو کرنا بھی آپ نہیں ہے، میں نے تو نہیں کرنا، دس از نن آف مائی بزنس۔ تو میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپنے سوالات سے، نہ کہ جوابات سے، وہ اندر کا انسان باہر لاؤں جس میں وہ جواب موجود ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے، تو اسے کوچنگ کہتے ہیں۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس میں مختصر سا ڈفرینشیٹ کیجئے۔ ایک ہوتا ہے سر آج کل کانسیپٹ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر، ایک ہوتا ہے کوچ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا سر، اور ایک ہوتا ہے ٹرینر۔ تو موٹیویشنل اسپیکر کا کافی آج کل کانسیپٹ ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بس میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ سر، تھوڑا سا بتائیں سر اس حوالے سے۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے ویسے، موٹیویشنل۔ اسی لیے میں نے، آپ نے دیکھا میرے تعارف میں نے یہ نہیں کہا کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں،
کیونکہ یہ بڑی ویگ قسم کا لفظ ہے. ہر ایک جسے دیکھو گھر سے جو بھی لڑا وہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا. میں انسپیریشنل اسپیکر ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ مطلب اسپیکر تو سبھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. موٹیویشنل یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اکساتا ہے تاکہ آپ کو جوش آ جائے, جذبہ آ جائے, اور چیختا ہے, چلاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں بس اب اس نے مجھے چابی دے دی ہے. اور پھر وہ جب وہ جا کے گھر سوتا ہے اور دوسرے دن صبح اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے, خود سوچتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا تھا کل شام کو اس کے ساتھ. تو مطلب یہ کہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھڑکا سکتا ہے, اکسا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, جو بھی چاہے وہ کر رہا ہو تاکہ آپ بھڑک جائیں. انسپیریشنل اسپیکر یہ نہیں کرتا. انسپیریشنل اسپیکر کا کام ہے آپ کے اندر انسپائر کرنا, یعنی آپ کی اسپرٹ میں, آپ کی روح میں داخل ہونا تاکہ آپ انسپائر ہوں. اور جب آپ انسپائر ہوتے ہیں کسی چیز سے تو پھر خود بخود آپ کا ذہن بدلتا ہے, اور وہ ذہن پھر آپ کو اکساتا ہے کچھ کام کرنے پہ, ٹھیک ہے. میں نہیں اکسانے آیا ہوں کسی کو, یہ بھڑکانے, یہ میرا کام نہیں ہے. تو اکثر جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا, ڈگڈگی والا تماشا ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مسحور کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے, اور پھر اپنی چورن بیچ لیتے ہیں, اپنا منجن بیچ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعد میں آپ کو خیال آتا ہے یار یہ تو پیسے ضائع ہوئے, یہ میرا کام ہی نہیں تھی, میرے لیے تھا ہی نہیں بنا. تو یہ فرق ہے. اب کوچ کا کام ہی الگ ہے. کوچ کا اسپیکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کوچ ایک ٹوٹلی دوسرا شعبہ ہے. ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جیسے ٹیچر جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو کنٹینٹ سکھاتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہے, آپ کو دیتا ہے. لیکن وہ صرف پڑھاتا ہے, وہ خود اگر عمل کر لے تو وہ خود ارب پتی کروڑ پتی ہو جائے. وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے ساری عمر, اس کے شاگرد لکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے اس کو اپلائی کیا ہی نہیں. اس نے تو بس پڑھایا ہے, اس کو خود نہیں اس کے اندر آیا ہے. آپ دیکھیں نا جو لوگ سائنس پڑھا رہے ہیں یا جو بھی آئی ٹی پڑھا رہے ہیں, تو وہ تو پھر انہیں تو ماسٹر ہے نا وہ تو, لیکن وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں, ان کی تنخواہ وہی رہتی ہے. ان کا شاگرد جو ہے وہ جا کے سلیکان ویلی میں اپنی کمپنی لگا لیتا ہے اور ملینز اور بلینز آف ڈالر کما رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف کانٹینٹ آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹرینر کیا ہوتا ہے, اس کو ایک دوسری شکل دیتا ہے. آپ کی جو بھی شعبہ ہے آپ کی تعلیم ہے, اس کو مطلب وہ فارم بنا کے دے دیتا ہے کہ یار یہ اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو. یہ اس کی آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور تو یہ ٹوٹلی الگ ہے. ان کا بھی اگین کوئی اسپیکنگ سے تعلق نہیں ہے. اب اسپیکر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں پبلک اسپیکنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے, بہت بڑا. لیکن ہمارے یہاں جیسے سیاستدان بھی تو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ میں لیڈر ہوں, میں اسپیکر ہوں. اب وہ اسپیکر کچھ نہیں ہوتے, وہ لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں, بس چیختے ہیں. مطلب ان میں کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ ان سے سوال پوچھے کہ گندم کب ہوگی, وہ گنے کے بھاؤ بتانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں تو وہی کہنا ہوتا ہے نا, سیاستدان ہے جو ان کو کہنا ہے. وہ آپ کی بات تھوڑی سن رہے ہیں اور آپ کے لیے تھوڑی بول رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اسپیکر. تو اسپیکر ہونا ایک الگ چیز ہے. اسپیکنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. ایک فن تقریر جو ہے نا, اس کا اپنا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں یا تعلیمی ادارے میں اس کو باقاعدہ تعلیم کی طرح نہیں پڑھایا جاتا. جبکہ آج کی 21ویں صدی میں یہ کمیونیکیشن کی جو اسکل ہے نا, اس کے بغیر آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے, آپ جیت ہی نہیں سکتے اگر آپ کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. اچھا سر, میں پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کمیونیکیشن سکلز کی بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بالکل. لیکن اس کو بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, میرا بھی یہ سوال ہے کہ کس طرح اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں, ہم ایفیکٹو کمیونیکیشن جو ہے اپنا بنا سکتے ہیں, کمیونیکیشن کو ایفیکٹو. دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے نا, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکنگ کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل. یہ دو راستے کی اسکل ہے, اسپیکنگ اینڈ لسننگ. ٹھیک ہے. اسپیکنگ از شیئرنگ, لسننگ از کیئرنگ. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. Means جو آپ مجھے ابھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں کیا کر رہا ہوں, میں شیئرنگ کر رہا ہوں نا وہی نالج جو میرے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک ہے. تو
اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، لیکن میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن جو سن رہا ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی فائدہ ہو، اس کو کچھ سیکھنے کو مل جائے. تو لیکن اگر آپ کسی کو غور سے سنتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پرواہ کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں آپ گھر میں ہوں تو یہی ایک شکایت ہوتی ہے میاں کو بیوی سے، بچے کو ماں باپ سے، کہ یار وہ میری سنتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ کو وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اپنے دل کی بات ان سے کہہ نہیں پاتے. کمیونیکیشن دو راستے ہیں، مطلب بولنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کام غلط تو نہیں کیا نا، آپ یہ تو بات مانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو کان دیے ہیں، صرف ایک منہ دیا ہے، یعنی سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے. تو کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ سنیے زیادہ، اور جب آپ سن رہے ہوں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کمیونیکیشن کیوں فیل ہوتی ہے، کہ کمیونیکیٹ تو سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بول رہا ہوں تو آپ اپنا اگلا سوال سوچ رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو وہ یا تو اگلا جملہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں کیا کہوں، تو وہ اس کی بات ایکچولی. اب انگریزی میں دو لفظ ہیں، ایک کہلاتا ہے ہیئرنگ، ایک ہوتا ہے لسننگ. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے معنی لگتا ہے سننا، کریکٹ. یہی ہوتا ہے نا، ہیئرنگ کو بھی اور لسننگ کو بھی. لیکن ہیئرنگ کا مطلب ہے کہ ایک شور سا ہے میرے کان میں سنائی دے رہا ہے، پر لسننگ کا مطلب ہے کہ میری توجہ آپ پر ہے، میں آپ کو باقاعدہ اس مخصوص آواز کو سن رہا ہوں جو مجھ سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. تو لسننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کمیونیکیشن. اور جب آپ کسی کو غور سے اور احتیاط سے سن لیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی جب آپ اس سے کچھ کہیں گے تو اس میں بڑا وزن ہوگا، کیونکہ آپ نے اسے سنا ہے، اس پہ غور کیا، اس کو سمجھا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے تھے، بجائے اس کے کہ ارے ہاں ہاں یار مجھے پتا ہے، مجھے بتانے دو یہ کیا ہے. وہ ہیئرنگ والا مسئلہ ہے. تو یہ کمیونیکیشن کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ سننے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے باقاعدہ. اچھا اچھا، آپ نے سر اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مثال کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مطلب انگلش ہو یا اردو ہو، اس میں کسی بھی فورن جیسے نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں، جس طرح وہ مطلب میں اپنی بات کو یا اپنے میسج کو اچھی طریقے سے اس کی مدر ٹنگ جو ہوتی ہے اس کے علاوہ انگلش اس کی تو اپنی لینگویج نہیں ہوتی، کس طرح وہ اپنی میسج کو یا اپنے جو بھی وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح اچھی طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. اگر اس کی انگلش اسٹرانگ نہیں ہے تو کس طرح وہ اپنی انگلش بہتر کر سکتا ہے اس میں تو آسانی سے. بڑا خوبصورت اگین سوال ہے، لیکن اس میں تین سوال ایک ساتھ ہیں، دو سوال بلکہ کم از کم ہیں جو بڑے میجر ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ تقریر یعنی بولنے میں مجھے زبان کا مسئلہ ہے دوسرے لفظوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی کا بھی ذکر کیا. تو چلیں پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک ریسرچ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ایک ریسرچ کی ہے کئی سال پہلے. تو اس کے مطابق جب آپ اسپیکر ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ انسپریشنل ہو، موٹیویشنل، یہ بات کا مسئلہ ہے، تو آپ کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، جو آپ لفظ بولتے ہیں منہ سے، یعنی جو لفظ آپ کے زبان سے نکلتے ہیں، ان کی اہمیت صرف 8% ہے، صرف 8%. ٹھیک ہے. 37%، 37% جو ہوتی ہے وہ آپ کی ٹون آف دا وائس ہے، ٹونالٹی کہلاتی ہے، یعنی جو لہجہ ہے آپ کا، کیسے بول رہے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. اور باقی جو 55% ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے، یعنی آپ پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں، آپ کی باڈی کیسے ہے. اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر آپ ایک ہی جملے کو ٹون بدل لیں، اب جیسے میں کہوں بیٹھ جائیے اور میں کہوں بیٹھ جائیے، چینج ہو گیا نا. تو اب وہ ٹون نے اس پورے جملے کا مطلب بدل دیا. اب اگر اس کے ساتھ میری باڈی لینگویج بھی ہو تو وہ اثر کر جائے گی. اب اس میں لفظوں کا کوئی کمال نہیں ہوگا، زبان کا بھی کوئی کمال نہیں، وہ تو صرف 8% ہے. تو اسپیکر جو ہوتے ہیں ان کو باڈی لینگویج اور ٹون سب سے زیادہ زور دینا ہوتا ہے، کیونکہ 95% حصہ تو، 92% حصہ تو وہاں پہ 92%. اب رہ گئی کسی بھی نئی زبان کو سیکھنا ہے، یہ کوئی بہت بڑا فن یا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا ہے.
ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب کچھ عمر ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ ینگ ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی زبان سیکھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، میں تھوڑا سا آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. کوئی بھی، آپ دنیا میں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں اتنی صلاحیت دی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نئی چیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں، تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، تھوڑا سا کہیں پڑھ لیں، کسی سے سن لیں، کسی سے سیکھ لیں. کریکٹ. سب سے بڑا مسئلہ ہماری زندگی کا یہ کہ جو چیزیں آلریڈی وہ گاربیج ہم نے بچپن سے بھرا ہوا ہے نا، اس کو ان لرن کرنا ہے. لرن کرنا مشکل نہیں ہے، ان لرن. اب ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے یار یہ تمہاری زبان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسکول میں جاؤ تو وہ ماسٹر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ ٹیچر کیا کرتے ہیں، ٹیچر کبھی اپلائی خود نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی سبجیکٹ. وہ صرف آپ پہ ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ خود انگریزی بولنا شروع کر دے انگریزی کا ٹیچر، تو بچوں کی انگریزی خود ہی صحیح ہو جائے گی. بھائی تم ہو ہی ٹیچر انگلش کے، تمہاری کلاس میں تم مجھ سے اردو میں کیوں بات کر رہے ہو کہ بھائی زر صحیح بیٹا بیٹھ جاؤ؟ کیوں کہا؟ یو ہیو ٹو سے سٹ ڈاؤن. جی جی ٹھیک ہے، بالکل وہیں سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے نا بچوں کی. بالکل تو بالکل. آپ کو زبان، مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکل اس کا یوز نہیں کرتے ہم لوگ اپنی زندگی میں، اور وہ ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا ارے انگریزی کیا کرنی ہے بھائی، تمہارا کیا کام انگریزی سے. انگریزی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ آج کے دور میں، جس دور میں آپ لوگ رہتے ہیں، یہ آپ اس وقت میرے سامنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ فون لگے ہوئے ہیں، کیا نہیں ہے اویلیبل آپ کے لیے. ہمارے دور میں تو یہ سب نہیں تھا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو وہاں سے جا کے ایک انگریزی کا میگزین اٹھا لاتے تھے جس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوتی تھی کرکٹروں کی اور اس کی. اس بہانے ہم نے پڑھنا سیکھ لیا کہ بھئی یہ کرکٹر ہے، اس کی شکل سے ہم نے پہچان لیا. تو پھر ہم نے ایک ایک کر کے وہ لائن پڑھنا شروع کی. پھر ڈکشنری نکالی اس لفظ کے معنی. آج کل تو گوگل پہ جاتے ہو، ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہو. ہمارے پاس تو یہ نہیں تھا بیٹا سب. تو ہم نے اس طرح سے زبان سیکھی، اور آج 26 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں. ظاہر ہے میرے 95% اسٹوڈنٹس کہہ لیں یا جو لوگ مجھے سننے آتے ہیں وہ انگریز ہوتے ہیں، کوئی دیسی تو آتا ہی نہیں ہے. بلکہ میں ابھی آپ سے اردو بولنے میں مجھے زیادہ مشکل ہو رہی ہے، انگریزی میرے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ مستقل میں بولتا ہوں. تو انگریزی کوئی ایسی نہیں ہے. زبان کو کبھی بھی ہوا نہ بنایا آدمی، بولنے سے آئے گی. پہلی بات، غلط بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چیز آپ بولیں گے تو آئے گی نا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ before you start. You have to start to be perfect. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں سوری میں آپ کو سر انٹرپٹ کروں. میں یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں انگریزی سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سیکھنا ہی انگریزی چاہیے، اور کیا سیکھنا ہے آج کے دور میں. کیونکہ آپ جن گیجٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، میں نہیں، مطلب یہ فون آپ کا آئی فون ہے یا اینڈرائڈ ہے اور ساتھ آپ کے کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. اب آپ سب کا مطلب خواب بھی ہے، خیال بھی ہے کہ یار میں پروگرامر بن جاؤں، مجھے یہ آنا چاہیے، مجھے وہ آنا چاہیے، ہے نا. کہ یہ فیس بک بھی میرے پاس ہو، واٹس ایپ بھی میرے پاس ہو، ٹویٹر بھی میرے پاس ہو، اور کیا ہے وہ انسٹاگرام اور یہ ساری جنکیاں جتنی بھی ہیں آج کے دور کی، سب آپ چاہتے ہیں ینگ جنریشن. تو یہ سب کون سی زبان میں ہوتے ہیں میجر؟ ظاہر ہے جی انگریزی میں ہی ہوتے ہیں نا. وہ زیادہ آسان ہو تو بھائی آپ سیکھیں وہ زبان. دیکھیں زبان کا کوئی آپ کی، یہ جو ہمارے یہاں ہے نا ایک ڈرامہ بر رچایا ہوا ہے کہ جی وہ زبان انگریز کی زبان ہے. نہیں، انگریز کے باپ کی زبان دوڑی ہے. وہ کلچر ہے یہاں کا، اس میں یہ زبان تھی. اب میں پیدا ہوا اگر سندھ میں، تو وہاں اس وقت کلچر تھا سندھی زبان کا، تو میں نے وہ بھی سیکھی. ٹھیک ہے، میں اردو بھی بول رہا ہوں، میں عربی بھی بول سکتا ہوں، اور میں انگریزی بھی بول سکتا ہوں، میں پنجابی بھی بول سکتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا. تو بولنے سے آئے گی. آپ بولیں، غلط اور صحیح کو نہ دیکھیں. غلط، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی زبان آتی ہے کیا؟ پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کتنے ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہا ہوتا ہے. تو ہم جی اسے جی یہ کہتے ہیں کہ تم غلط بول رہے ہو. نہیں، اسی طرح سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر وہی بچہ بڑا ہو کے شاعر بن جاتا ہے، بہت بڑا آتھر بن جاتا ہے، بہت بڑا کوئی آدمی انسان بن جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس نے وہ ٹوٹے پھوٹے جملوں سے، لفظوں سے ہی اوپر آنا سیکھا ہے نا. تو آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ جی میں پہلے اتنی اچھی انگریزی کر لوں، پھر میں کتاب لکھوں گا، اور پھر میں جی بات کروں گا کسی سے. وہ کبھی نہیں آئے گا وقت.
آپ کو ٹوٹے پھوٹے بری انگلش سے شروع کرنا ہوگا. آپ کی گرامر میں غلطیاں ہوں گی, 1001 غلطیاں تھیں میرے میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یار آپ کی زبان سے کوئی بھی ایسے سلینگ ورڈ نہیں نکلتے, آز اینڈ نمس نہیں ہوتے, آپ فلر ورڈ نہیں ہوتے ہیں آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اب بولتے ہی بولتے. اب میں, لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسے بول لیتے؟ بھائی میں 7,500 بار بول چکا ہوں پبلک کے سامنے, ٹھیک ہے, ایز اے اسپیکر. تو اب 7,500 بار کے بعد بھی اگر میرے جملے ایسے ہوں گے تو پھر میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ بولنا شروع کیجئے, آپ دیکھیں خود بخود ہر چیز ٹھیک ہوگی. زبان کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا سر، میں آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ٹرینر ہے، کوچ بھی ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب یونیورسٹی لیول پہ، پاکستان میں تو زیادہ یونیورسٹی لیول پہ ان کو پریزنٹیشنس وغیرہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ اسکول سسٹم جو ڈاؤن ہمارا جو جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو ان میں ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی پبلک کے سامنے بولوں اور اپنا جو ہے کراؤڈ کو پیس کروں، لیکن ان کے اندر ایک خوف ڈر ہوتا ہے. یہ فیئر وہ کیسے یا ہیزیٹیشن کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو خوف ہے نا دنیا کا، یعنی موت سے بھی بڑا، وہ ہے پبلک اسپیکنگ. یعنی یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں انگریزوں میں جب عیسائی میں لوگ جب مر جاتا ہے کوئی تو اس کو دفنانے سے پہلے چرچ میں لایا جاتا ہے، اس کی کافن کو باکس میں ڈال کے، پھر وہاں لوگ اس کے رشتہ دار عزیز جو بھی انہیں جانتے ہیں ساتھ سب کھڑے ہو کے اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ یہاں سروس کہلاتی ہے، یعنی فیونرل سے پہلے، یعنی جنازے سے پہلے وہ سروس کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر ہے میں اس کفن باکس میں لیٹا ہوا ہوں بجائے اس کے کہ مجھے کھڑا ہو کے کسی کے لیے بولنا پڑے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں بیچارے اتنے لوگوں کے سامنے. تو یہ تو ایک بڑا فطری سا خوف ہے. اب لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیسے کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا، مجھے ایک اسپیکر کا نام بتا دیں جتنے بھی آپ سنتے ہوں گے باہر سے بھی اور پاکستان میں بھی، یہ سارے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ مطلب آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کیوں کہ ہر اسپیکر جو اسٹیج پہ چڑھ رہا، جب میرا نام اناؤنس ہوتا ہے تو جب میں وہاں سے چل کے اوپر جا رہا ہوتا ہوں اسٹیج کے، آپ کیا سمجھتے ہیں میرا گلا خشک نہیں ہو رہا ہوتا؟ سب کا ہوتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے ایک نئے اسپیکر میں اور ہم میں کہ ہم پہلے 10 سیکنڈ میں اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. گلا سب کا خشک ہوتا ہے. تو یہ ایک یہ انسانی فطرت ہے، پریکٹس سے سر آتی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ سیکرٹ بھی آپ شیئر کریں کہ آپ جو آپ نے جیسے کہا کہ 10 سیکنڈ میں ہم قابو پا لیتے، تو کیسے پکا؟ یہ آپ کے ایکسپیرینس کا مطلب ایکسپیرینس کے علاوہ وہ پریکٹس ہے، اس میں تھوڑی سی پریکٹس ہے، تھوڑے سی اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، چلے میں اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے دیکھنے والے سمجھ لیں کہ جب آپ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلا آپ کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہوتا ہے؟ جو عام نئے اسپیکر ہیں کہ یار میں لگ کیسا رہا ہوں، یار وہ میں مطلب میری آواز صحیح ہے یا نہیں، ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں. جی بالکل. نن آف یور بزنس، یہ سوچنا ہی بند کر دو. کیونکہ اسٹیج پہ آپ اپنے آپ کو، کوئی آپ ماڈل ہیں جو آپ چڑھے ہیں اس پہ اسٹیج پہ ماڈلنگ کرنے کے لیے کہ لوگ آپ کا لباس دیکھیں یا آپ کی خراج دیکھیں، یا آپ کوئی اداکار ہیں یا ڈرامہ کرنے چڑھے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے، اداکاروں کا اور ماڈلز کا. آپ اسپیکر ہیں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں تک پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں ان کی مدد کرنے آیا ہوں، میں اپنے لیے تھوڑی آیا ہوں جو میں اپنے لیے اپنے بارے میں کانشیس ہوں. تو میرا صرف جو ہوتا ہے نا اسی وقت ہمارا ذہن پلٹتے ہیں ہم کہ who cares how I look, I don't care. ان کو کیا پتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، ان کو کیا پتا ہے کہ میری تقریر میں آج جو میں بھول گیا ہوں وہ تھا بھی، وہ تو مجھے پتا تھا نا کہ مجھے یہ بولنا تھا اور بول نہیں پایا. جو ہوتا ہے نا جب تقریر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا یار میں نے سوچا تو یہ تھا، ان کو تھوڑی پتا ہے، وہ تھا آپ کے اندر کھوپڑی میں تھا، بھول جاؤ. آپ اس وقت اپنی روانی کو جاری رکھو اور یہ کوشش کرو کہ میں ان کے لیے آیا ہوں، میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں، میں ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ سمجھ جائیں میری بات، بس.
اچھا میں سر اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض مسئلہ کہ ہم یہ تو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے فیئر کو، ہوں لیکن جب ہم پھر بولنا شروع کرتے تو الفاظ کو اپنے الفاظ پر قابو نہیں کر پاتے کہ ہم جو ہوں الفاظ بولتے اس کو صحیح ادا کر رہے نہیں ادا، کیونکہ ہم جب بعد میں اپنی ہوں اس یا ویڈیو کو یا اپنے سیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت سی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جب ہم بولتے ہیں اس دوران ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم الفاظ پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب کیا مطلب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ بات یہ ہے نا کہ لوگ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جیسے بچے جب ہوتے ہیں کہ اسکولوں میں اور وہاں جب فنکشنز ہوتے ہیں، یہ 14 اگست آ گئی، یہ فلانا آ گیا، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تقریر کرو کھڑے ہو کے، پھر وہ ماسٹر آپ کو ایک تقریر لکھ دیتا ہے یا امی ابو لکھ دیتے ہیں یا کوئی بڑا لکھ کے دے دیتا ہے، آپ اس کو 15 دن سے رٹ رہے ہوتے ہیں لفظ بلفظ، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی اور جی پھر اس کے بالکل۔ بعد آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو چیز رٹی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بھولی جاتی ہے، ان میں ایک لفظ اگر آپ بھول گئے تو پوری بقیہ تقریر جو ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کے وہ ردم نہیں بن رہا ہوتا، اور پھر آپ مسٹیک پہ مسٹیک پہ مسٹیک کرتے رہتے ہیں یا کنفیوز ہونے لگتے ہیں یا آپ کے۔ تو اصل چیز ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو رٹے نہیں جائے، تقریروں کو رٹتے نہیں ہیں۔ آپ کو ہر تقریر کے 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے اوپننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک باڈی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کلوزنگ ہوتی ہے۔ 2 چیزوں پہ آپ زیادہ توجہ دیں کہ سب سے زیادہ توجہ آپ کی اوپننگ، کہ آپ شروع کیسے کریں، وہ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں، لفظ نہ خاکہ، کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ باڈی جو ہوتی ہے نا، جو تقریر کی بیچ میں حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں کہانیاں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل ہر ایک کو جی دیکھو وہ مقرر کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اب وہ کہانی سنا کس کی رہا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کی، محمد علی جناح کی، فلانے کی۔ ہو کیئرز بابا، محمد علی جناح کی کہانیاں میرے کو سنتے ہوئے 60 سال ہو گئے، تم کیا سنا رہے ہو؟ دوبارہ میرا وقت ضائع کرو، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا اچھا میں ہوتا تو میں جناح بن جاتا، میں تو نہیں بنا۔ لوگ آپ کو سننے آئے نا، آپ اپنی کہانی سناؤ ذاتی، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں روزانہ ایک کہانی جنم لیتی ہے جس پر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، جو ہم سوچ ہی نہیں ہوتے کہ یار یہ بھی کسی کے لیے۔ تو جیسے مجھ سے ایک سوال بڑا اچھا کیا تھا لوگوں نے، مطلب ایک بہت بڑی پروفیسر تھی، میں ایک یونیورسٹی میں اپنا اسپیچ دے کر جب ختم کیا تو اس نے مجھ سے یہی کہا جیسے آپ نے کہا کہ ہم آپ کی طرح کیسے اچھے مقرر بن سکتے ہیں، اسپیکر بن سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ کہنا کیا چاہیے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں ایز اے مقرر۔ کہنا نہیں سر اس میں کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا ہلو، جی جی سر۔ تو اس نے کہا کہ سر آئی ہیو ٹو ہیو اے میسج، انگریزی میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یس، تو کہنے لگے آئی ڈونٹ ہیو اینی میسج، ہاؤ کین آئی سے دیٹ؟ I said, you're lying. I'll give you another 15, 20 seconds. Think about it. Sir, I'm telling you, I don't have any message. I said, no, you have a message. She said, sir, I'm telling you. I said, okay, can you spell message? اب میں آپ سے ابھی پوچھوں سر کہ میسج کی اسپیلنگ بتائیے، بتائیں آپ۔ پیغام؟ نہیں نہیں، نہیں، اسپیلنگ کیا ہے انگریزی میں؟ MESSAGE۔ ای، ٹھیک ہے، MESSAGE۔ اب میں اس کو کہوں کہ اس کو 2 لفظوں میں توڑ کے بتاؤ، پہلا لفظ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں مطلب میسج میسج ہے آئے؟ نا، میسج میں 2 لفظ ہیں، جیسے اگر 2 لفظ بنانے ہو میسج کے جی جی، تو مس پہلا، اور ایج آئے گا۔ تو میس کیا ہوتا ہے؟ میس کسے کہتے ہیں انگریزی میں؟ میس کسے کہتے ہیں؟ بے وقوفی، غلطیاں، سارا بیڑا غرق جس میں ہو جاتا ہے اسے میس کہتے ہیں نا، یو میک اے میس، ٹھیک ہے۔ اور ایج کیا ہوتی ہے؟ عمر۔ تو عمر کے ساتھ جتنی بھی غلطیاں زندگی میں ہوتی ہیں وہ میسج ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ جی جی بالکل۔ اور ہر انسان کی زندگی میں کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ یار میں نے کبھی غلطی نہیں کی ہے؟ ایسا ہے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ تو جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا وہی تو کسی کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا تھا، بے وقوفی تم نہیں کرنا۔ تو یہ مقرر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی، اور جب آپ اپنی کہانی سنائیں گے نا لوگوں کو تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ تو آپ کی اپنی کہانی ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا خود ذہن چل رہا ہوگا اور آپ بتاتے چلے جا رہے ہوں گے کیونکہ وہ آپ مطلب کو سر
جتنا میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو اسپیچ ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہو وہ کریٹو ٹائپ کا ہونا چاہیے، مطلب ہاں آپ رٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے نہیں، آپ تاکہ آپ اپنے آسانی اندر سے سے ایکسپلین لائیں. کر ہاں بات دیکھیں نا، لوگوں کی باتیں سننے، جیسے اب ہمارے یہاں تقریر جب ہوتی ہے نا، بچوں کو کرائی جاتی ہے اسٹیج پہ، اسکولوں میں کالجوں میں، تو استاد نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ شعر پڑھنا پہلے چیخ چیخ کے فلانے شاعر کا، پھر کہنا قائد اعظم نے یہ کہا، اماں نے یہ کہا. ارے بھائی، لوگ وہ تب مقرر نہیں ہوتے، وہ بیچارے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ کی طرح، ایک ایکٹر کی طرح وہ رٹ کے آئے ہوئے ڈائلاگ بول رہے ہیں. جو اچھا مقرر ہوتا ہے نا، وہ یہ سب نہیں کرتا ہے. وہ آپ کو لے کے چلتا ہے کہانی کے ساتھ ساتھ. ہر کہانی کے بعد ایک سبق ہوتا ہے، اور ہر سبق کے بعد ایک کہانی ہوتی ہے اس کی تقریر میں. اچھا سر، آپ نے بھی مطلب پاکستان میں یہی سے مطلب اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے کچھ عرصہ آپ نے گزارا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو پاکستان کی جو نظام تعلیم ہے اس میں زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کنسیپچول اسٹڈی اس حساب سے نہیں ہے، مطلب کنسیپچول اسٹڈی نہیں ہوتی. جب رٹا لگانا ہوتا ہے، جو ہم کتابیں ہیں ہمارے نصاب میں، وہ بھی پتہ نہیں ہزاروں سال پرانی کتابیں ہیں، وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے. اور جب کوئی بھی مطلب اسٹوڈنٹ ڈگری لیتا ہے یا فارغ ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے پریکٹیکل ورلڈ میں، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے، وہ مطلب اس حساب سے نہیں ہوتی چیزیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کہاں ہے فالٹ؟ بھئی یہ ہم لوگ غلام ذہن کے لوگ ہیں، غلامی سے باہر آئے تھے، اور آج تک ذہنی طور پہ اس غلامی سے نہیں نکل پائے. سرحدیں تو آزاد کرا لی، ذہن کو آزاد نہیں کر پائے. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں وہ تعلیم پڑھا دی جاتی ہے بچوں کو، یعنی 8ویں 9ویں جماعت تک تو کوئی کام کا سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا. اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مغل بادشاہ نے، فلانے باپ نے اس کے بیٹے کو مارا، بیٹے نے اس کو مارا، پھر اردو کے شاعر منشی پریم چند کی ناول پڑھ لو. یہ ابھی کیا کروں گا میں اس کا زندگی میں؟ نے تو آج تک اتنا 8 سال جو ضائع کیے تھے، ان میں سے ایک لفظ بھی میری زندگی میں کام نہیں آیا، کیونکہ وہ فضولیات تھی، بکواس تھی. اس کی بجائے وہ مجھے انگریزی میں اچھا کر دیتے، اس کی بجائے وہ 5ویں 4تھی کلاس سے مجھے تھوڑا سا سائنس کی میجر چیزیں سکھانا شروع کر دیتے، بایولوجی پڑھاتے، کچھ اور پڑھاتے، وہ سوشل اسٹڈیز کے نام پہ، تو کوئی فلانے کے نام پہ. یعنی میں تو کہتا ہوں باقی سب کو گولی مارتے، مجھے میرا مذہب ہی پڑھا دیتے ڈھنگ سے، تو میں ایک اچھا مسلمان بن جاتا. اب نہ تو میں اچھا مسلمان ہوں، نہ تو میں ایک اچھا انسان ہوں، اور نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے. اب میں آ گیا ہوں کالج کے دور میں، کالج لائف میں. اب وہ فوراً انہوں نے کہا جی کالج میں تو انگریزی میں کتابیں ہوں گی. اب وہ بچہ بیچارہ کنفیوز ہے، نہ اس کو انگریزی سکھائی ہے تم نے، نہ اس کو سائنس پڑھائی ہے. اب وہ کرے جائے تو جائے کہاں؟ تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے نکل آتا ہے بیچارہ. اس کے بعد تعلیمی نظام ویسے ہی ختم ہو چکا ہے ہر جگہ. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں. دیکھیں نا، آج آئی ٹی میں جو آپ فرسٹ ایئر میں جائیں اپنی ڈگری لینے، امریکہ میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، تو جو فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک 4تھ ایئر میں آئیں گے وہ تو آبسلیٹ ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا. تو ٹیکنالوجی بدل گئی ہوگی، تو کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈگریاں اور کورسوں والی تعلیم کا دور ختم ہو گیا، ہونا ہی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں اسے ختم کرنا چاہیے. ایکسپٹ جو پروفیشنل ہیں، جیسے اب ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایک الگ ہی علم ہے، لیکن اوور آل جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اس میں بیسک سبجیکٹس کچھ اور ہونے چاہیے. یعنی آپ کو کامیاب ہونا سکھائیں، کیسے آپ کو اسپیکر بننا سکھائیں، تاکہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے کمیونیکیشن کام آئے گی. ٹھیک ہے، مغل بادشاہ کی فتح کام نہیں آئے گی، منشی پریم چند کا ناول کام نہیں آئے گا، وہ ہمیں نہیں سکھاتا کوئی. تو یہ بیسک اسکلز جنہیں سافٹ اسکلز ہیں، وہ سکھانی چاہیے جو ہماری اس نسل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹیکنالوجی اس کو انٹروڈیوس کریں. بس اچھا سر، باقی اچھا سر، فضول ہے. جی سر، اس حوالے سے تو بہت سارے کویشچنس ہیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آئے. وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کے حوالے سے وہ بھی جانیں. تھنک اینڈ گرو ریچ بک جو آپ اس پہ سیشنز بھی کرے ہو آج کل، اردو میں سمجھا رہے ہو لوگوں کو، اس کا مطلب ٹرانسلیشنز وغیرہ اور ایکسپلینیشن اردو میں بھی سمجھا رہے ہو، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں سر، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو آج تک بدلا ہے. یعنی 1937 میں آئی تھی، 1937 سے، سو آلموسٹ 90 سال قریب
83 سال ہو چکے ہیں. یہ سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ کام آنے والی کتاب میں اس کا شمار ہوتا ہے پہلے نمبر پہ. تو میری کوشش یہ تھی، کیونکہ میں 24 سال سے اس کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میری فیوریٹ کتاب ہے. اور اب تو جیسے جو سیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہوں، نہ تیاری کرتا ہوں. یہ میرا فی البدیہہ سیشن ہوتا ہے. صرف میرا کام یہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میرے ذہن میں صرف انگریزی اس کا وہ ہے ورژن، تو اب مجھے تھوڑا سا زبان بدل کر لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. لیکن میری جو خواہش ہے، جو میرا گول ہے اس تھنک اینڈ گرو رچ میں، جو میں نے لکھا ہوا ہے اس سال کے لیے، کہ میں تھنک اینڈ گرو رچ کو قرآنک ورژن پہ لاؤں گا. یعنی قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں کیسے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ اس نے 13 اصول بتائے زندگی میں، اگر آپ اس پر عمل کریں، اور وہ بڑے سائنٹیفک بھی ہیں اور بڑے لاجیکل بھی ہیں. تو اسی کو میں ایک ایک کر کے سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں عام زبان میں، تاکہ وہ سمجھ سکیں. آج بھی میرا اس انٹرویو کے بعد اگلا سیشن ہے، تو اس پر میں بات کروں گا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ہماری یہ نوجوانوں کو دیکھیں نا، کسی بھی اسکول، یونیورسٹی، کالج میں ڈگریاں تو دے دیتے ہیں، نوکری نہیں ملتی. نہ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس ڈگری لینے کے بعد اس پیشے میں اگر نوکری مل بھی جائے تو کامیاب کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ MBA کر لیتا ہے، انجینئرنگ کی ڈگری لے لیتا ہے، اب وہ اس نے پوری زندگی کے 18-20 سال اس میں لگا دیے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ بیچارہ 40,000 اور 50,000 روپے مہینے کی نوکری کی تلاش میں گھومتا ہے. تو جو اس نے بچپن سے سہانے خواب دیکھے ہیں، یا بڑے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا، یار یہ کروڑ پتی جا رہا ہے، یہ فلانا جا رہا ہے، ایک دن میں بھی شاید بن جاؤں میں، وہ شاید میں ہی رہ جاتا ہے. اور پھر وہ اپنے خواب کو کاٹنا شروع کرتا ہے، ٹرم کرنا شروع کرتا ہے کہ چلو مرسیڈیز نہیں ملی تو سوزوکی پہ گزارا کر لو. ٹھیک ہے، یار 10 لاکھ کی تنخواہ تو کون دے گا، چلو 80,000 کی مل رہی ہے پکڑ لو. تو مطلب اس نے بجائے اپنا ہورائزن بڑھانے کے، اپنے خوابوں کو تراشنا شروع کر دیا. یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے تھوڑا سا بھی سمجھ لیں، پوری کتاب پہ عمل نہ بھی کر سکیں، اگر اس کے 2 نقطے بھی سمجھ میں آ گئے، تو جہاں پر آپ ہیں ابھی اس سے آگے نکل جائیں. یہ ہے اس کتاب کا کمال. تو اس لیے میں اسے یہ کتاب سے میری بڑی اٹیچمنٹ ہے. اس نے میری زندگی میں بڑے بڑے تبدیلیاں لایا ہے اس کے تھرو، اور آج بھی میں اسے اسی طرح سے پیار کرتا ہوں اس کتاب سے. اپنی قرآن کریم کے بعد اگر کوئی دوسری کتاب ہے جس سے مجھے عزیز ہے، تو اس کے بعد اس کا نام ہے. جی سر، بالکل. میں نے بھی اس کو اردو ورژن میں، اس کے ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اس نے اس کو مطلب اردو ورژن میں آڈیو میں چینج کیا ہوئے. اچھا، تو میں نے 4-5 ایپیسوڈ اس کے دیکھے ہیں، اور شاید میں نے آپ کو سر لنک سینڈ کیا ہے ہاں یا میں نے نہیں دیکھا تھا، بالکل. بس وہ سیکھ. ٹائم کی وجہ سے میں پوری طرح تو نہیں دیکھ ہاں، پایا، لیکن تھینک یو. تو کافی جو اس نے ایکسپلین کیا ہے چیزیں، تو کافی اٹریکٹیو ہے. میں تو ابھی مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں باقی جب بھی کھولتا ہوں تو وہی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور کافی میرے سوچ میں جو ہے تبدیلی آئی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرو گے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس کتاب کو کیسے کیسے پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھا، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں 13 اصول ہیں، اور وہ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک نقطہ نہیں ہے جو میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں کہ صفحہ نمبر 216 کھول کے 18ویں لائن پڑھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کوئی جنوں والا فارمولا نہیں، یہ لاجیکل ہے، سائنٹیفک ہے. دیکھیں، یہ ایک علم ہے. جیسے ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے نا، تو امیر ہونے کا بھی ایک علم ہے. یہ ایسے ہی نہیں بن گئے لوگ جو امیر آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں نا، جن کو آپ دیکھتے ہیں کبھی ہماری نوجوان نسل حضرت کی نگاہ سے، یار کاش آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں اس نے اس سائنس پہ عمل کیا ہے. چیزوں کو، جیسے انگریزی میں ایک بڑی مشہور، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سکسیسفل پیپل ڈونٹ ڈو ڈفرنٹ تھنگس. They don't do different things. They do things differently. تو یہ جو کامیاب لوگ اور امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی انہونی چیزیں نہیں کرتے زندگی میں. یہ بھی وہی صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو میں اور آپ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بیوی سے لڑتے ہیں، یہ بھی بچوں پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، سب سارے کام وہی کرتے ہیں. لیکن باقی جو ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو وہ مختلف کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے.
اس انداز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جیسے اکثر و بیشتر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار کہ یار پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے. بھائی بات یہ تو رات کے 2 بجے تک بیٹھا ہوا گپے لڑا رہا ہے دوستوں میں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا, رات اس نے سونے کے لیے بنائی ہے, دن اس نے کام کرنے کے لیے. ہمارے یہاں لوگ دن میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں, رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نیچرل کلاک کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی جا رہی ہوتی ہیں. پھر ہم اپنی انرجی کو غیر ضروری جگہوں پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دیکھو واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا وظیفے بھیج رہا ہے, لطیفے بھیج رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا آپ. اللہ تعالیٰ نے 1440 منٹ آپ کو بھی دیے, 1440 منٹ مجھے بھی دیے 24 گھنٹے میں. ٹھیک ہے, نہ تو آپ کے پاس 41 ہے نہ میرے پاس 39 ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرا کامیاب ہو رہا ہے اور میں نہیں ہو رہا ہوں؟ تو کہیں نہ کہیں میں اس وقت کو ضائع کر رہا ہوں, غلط استعمال کر رہا ہوں. تو یہ کتاب آپ کو فوکس کرنا سکھاتی ہے مختلف چیزوں پر. جیسے جیسے آپ ان پر عبور حاصل کرتے چلے جاتے ہیں, آپ کا معیار زندگی خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے. اور اس کتاب کا کمال یہی ہے کہ امیر بنتا نہیں آدمی, امیر ہوتا ہے پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ دیکھتا ہے نا کہ بھئی آپ برداشت بھی کریں گے اگر میں نے ڈال دیا اتنا اس کی جھولی میں. اکثر یہ ہوتا ہے نا جن کے پاس آپ کسی بے وقوف کو ہاتھ میں تھما دیں کوئی ایسی چیز, کیا کرے گا وہ اس کا غلط استعمال کرے. تو اللہ پہلے آپ وہ بن جائیں, آپ دیکھیں دولت آپ کی طرف خود آنے لگے گی. آپ جہاں ہاتھ ڈالیں گے وہاں سے دولت خود, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آ کہاں سے رہی. دیکھیں نا, آپ کبھی جا کے کسی بڑے آدمی سے پوچھیں جو ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, جائز میں ناجائز والوں کی بات ہی کر رہا, مطلب ان سے جا کے پوچھیں, وہ تو بیچارے کسی آئی لینڈ پہ بیٹھے ہوئے چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹوں میں 2-2 ملین کا روز کا کام آ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوز پے کر دیے ہیں, انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے کیونکہ ان کی یہ ٹنکی اتنی بڑی ہے. تو یہ ذہن کو چینج کرنے والی کتاب ہے. تو آپ اس کو پڑھیں, ایک ایک لیسن یا روزانہ 20 منٹ نکال کے ایک پیج پڑھنے والے اور تھوڑا سا اس کو سوچیں. سمجھ آپ کا نقطہ کیا ہوگا وہ ضرور نہیں ہے جو میرا ہو. اس کتاب میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا, آپ خود حیران ہو جائیں گے, ارے واہ. اچھا سر, ٹائم بھی میں نے آپ کا بہت لیا اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اپنا. تو ممکن تو نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں جو ہے ایک ہی سیشن میں کریں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے اگلے مطلب کچھ ٹائم نکال کے ہم آپ سے, کیونکہ آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے, جو نالج ہے, اس سے دیکھنے والوں کے لیے, یوتھ کے لیے کافی فائدہ اور اس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ نیکسٹ ڈیز میں بھی ہمارے ساتھ سیشنز کریں. انشاءاللہ. آج میں نے آپ کا بہت وقت لیا, اور سر آپ کیا میسج دینا چاہو گے آخر میں یوتھ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میسج بہت چھوٹا سا ہے کہ زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کر نہیں آتی. اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزاریں, سیکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ بہانے اور یہ جو ہیلے بہانے ہیں زندگی میں کہ یار میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میری فیملی میں تعلیم نہیں تھی, میں فلاں شہر میں پیدا ہوا, یہ سب بکواس باتیں. ہر انسان جہاں بھی ہے اور وہ زندہ ہے, اللہ نے اسے بڑا طاقتور بنایا. آپ میں بھی وہی مائیکل جارڈن کی صلاحیت دی ہوئی ہے کسی اور طرح سے. آپ میں بھی وہ سچن تینڈولکر والے گڈز ہو سکتے ہیں موجود کہیں نہ کہیں کسی اور کام کے لیے. آپ میں بھی بل گیٹ والی صلاحیت موجود ہے. آپ میں بھی جو آپ نام لے لیں بڑے سے بڑا آدمی, اسی کی طرح ہر چیز موجود ہے. آپ اس کو ڈسکور نہیں کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنے آپ پر غور کریں, بجائے لوگوں کی ترقی پر تنقید کرنے کی بجائے اور کمتر لوگوں پہ الزام تراشی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ڈسکور کرو, اپنے آپ کو دریافت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کریم میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تجھے میں نے سب سے خوبصورت اور سب سے مکمل پیدا کیا ہے.
تو اپنے آپ کو دریافت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز آپ کے ساتھ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔